ایک بیوی تین طرح سے اپنے شوہر کو خوش رکھ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی بیوی اپنے شوہر کو تین طرح سے خوش رکھ سکتی ہے۔ شادی شدہ عورتیں یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو فرشتے ان کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور محبت و الفت کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ بیوی وہ ہستی ہے جو شوہر کا ہر ظلم اور زیادتی، ناانصافی برداشت کرنے کے بعد شوہر کے ایک کپ چائے بنا کر دینے پر بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ مرد کی اپنی بیوی بچوں سے محبت بے غرض ہوتی ہے اور محنت کرتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ اس کے ذہن میں اپنا خیال نہیں ہوتا، وہ اپنے بیوی بچوں کا سوچتا ہے، ان کے لیے آسانی پیدا ہو، اس کے بعد اس کے بیوی بچے کسی کے محتاج نہ ہوں۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر وہ اپنی جان لڑاتا ہے، یہاں تک کہ زندگی کی شام ہو جاتی ہے لیکن اس کی فکر ختم نہیں ہوتی۔ بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ وہ واحد ایسا دوست ہے جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو، اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں نے ہی مل کر کرنا ہے۔ یہی دوستی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ اور عظیم رشتہ ہے، اور یہی رشتہ سب سے نازک بھی ہے۔ یہ رشتہ سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ عورت کے مقابلے میں مرد کی الگ ضروریات ہوتی ہیں۔ بیوی کا شوہر کے ساتھ رویہ اچھی یا تلخ زندگی کی بنیاد ہے۔ کچھ باتوں کے ذریعے بیوی اپنے شوہر کا دل جیت سکتی ہے اور اسے یقین دلا سکتی ہے کہ وہ اس سے سچی محبت کرتی ہے۔ آپ بحیثیت بیوی مختلف طریقوں سے اپنے شوہر کا موڈ بہتر بنا سکتے ہیں، اور ایک بیوی کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھ سکے۔ کون سی بات آپ کے شوہر کو خوش کرتی ہے اور کون سی بات پر آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، اس بات کا آپ کو بخوبی اندازہ ہونا چاہیے۔ بہترین بیوی اپنے شوہر کو تین طرح سے خوش رکھ سکتی ہے۔ نمبر ایک، گھر والوں سے شوہر کی برائی نہ کریں۔ اکثر خواتین جب اپنے گھر والوں سے ملتی ہیں تو اپنے شوہر کی برائیاں کرتی ہیں۔ یہ باتیں ان کے شوہر کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہیں۔ ایسی باتیں نہ صرف ازدواجی زندگیاں خطرے میں ڈال دیتی ہیں، تلخی پیدا کر دیتی ہیں، بلکہ پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا گناہ ہے۔ ان باتوں کو شوہر پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ کو اپنے شوہر سے کوئی مسئلہ ہے تو دوسروں سے کہنے کی بجائے براہ راست اپنے شوہر سے بات کریں۔ ایسے کام کریں جو اسے پسند ہوں۔ ہر چیز میں شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ اس سے نہ صرف محبت بڑھے گی بلکہ اسے بھی احساس ہوگا کہ آپ اس کی پسند کو اہمیت دیتی ہیں۔ جب وہ اپنے کام سے واپس آئے تو اس کے لیے اس کی پسند کی چیز بنائیں جسے دیکھ کر وہ خوش ہو جائے۔ نمبر دو، کسی اور کو اپنے شوہر کی برائیاں نہ کرنے دیں۔ اگر ایسا ہو تو آگے بڑھ کر اس کا دفاع کریں اور اپنے شوہر کی عزت اور احترام کریں، بالکل اسی طرح جیسے آپ اپنی عزت کروانا چاہتی ہیں۔ اس سے ایک دوسرے کی محبت اور عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرد جب بیمار ہوتا ہے تو وہ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کی طرف توجہ دیجیے اور بالکل بچوں کی طرح ہی اس کا خیال رکھیں۔ اس طرح وہ بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ شوہر سے اپنی لڑائی جھگڑوں کو دوسروں پر ظاہر نہ کریں۔
اگر بچے آپ کے درمیان اختلافات دیکھیں گے تو ان کے دل میں باپ کی عزت کم ہو جائے گی اور خود کو غیر محفوظ محسوس کریں گے۔ اس لیے بچوں کے سامنے ظاہر کریں کہ آپ دونوں ایک ہیں۔ اپنے شوہر سے ہمیشہ نرم لہجے میں، شائستگی سے اور محبت بھرے انداز میں بات کریں۔ اپنا رویہ نرم ہی رکھیں، بلا وجہ اونچی اور تیز آواز میں گفتگو کرنے سے پرہیز کریں۔ اگر ان کا موڈ خراب ہو یا وہ تھکے ہوئے ہوں تو انہیں سکون دینے کی پوری کوشش کریں۔ آپ اس کی روح کی ساتھی ہیں اور آپ کے شوہر کی خوشی کے لیے ضروری ہے کہ آپ خوش ہوں۔ اسے اپنی خوشی کا یقین دلائیں۔ جب وہ گھر آئے تو آپ خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کریں۔ ممکن ہو تو اس کے گلے ملیں یا بوسہ دیں۔ اس کے آنے سے پہلے اچھے طریقے سے تیار ہوں اور گھر بھی سلیقے سے صاف کیا ہو۔ یہ طریقہ آپ کے شوہر پر مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ نمبر 3، پیسے کے لیے ہر وقت ہائے ہائے کرنا یا کمی کی شکایت کرنے پر شوہر کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا۔ گھر کا نظام چلانے میں اس کی مدد کریں۔ سمجھداری کے ساتھ گھر کا بجٹ بنائیں۔ ہر چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس طرح گھر کی اچھی فضا قائم ہوگی۔ ہر کوئی اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی عزت کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اس کے گھر والوں کی عزت کریں۔ اپنے بناؤ سنگھار سے ان کا دل خوش کریں۔ شوہر کے لیے سجیں سنوریں تاکہ جب وہ گھر آئے تو آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اس سے محبت کا اظہار کریں۔ اس طرح وہ آپ کو زیادہ چاہے گا اور خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ شوہر کی پسند کو اہمیت دیں۔ ایسے کام کریں جو اسے پسند ہوں۔ ہر چیز میں شوہر کی پسند کا خیال رکھیں۔ اس سے نہ صرف محبت بڑھے گی بلکہ اسے بھی احساس ہوگا کہ آپ اس کی پسند کو اہمیت دیتی ہیں۔ حدیث میں اچھی اور نیک عورت کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا گیا ہے۔ عورت کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کا خاوند اسے دیکھے تو وہ اس کا دل خوش کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر حکم دے تو وہ اس کی بات مانتی ہو، جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہو۔ وہ عورت اپنی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ بہترین عورت کی ایک خوبی شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرنا اور شوہر کو خوش رکھنا بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو، وہ جنت میں جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو، وہ جنت میں داخل ہوئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ پھر فرمایا، وہ عورت جس نے 5 وقت نماز ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے شوہر کی اطاعت کی، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ تو ناظرین، شادی شدہ خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شوہر کا خاص خیال رکھیں اور جس بات سے وہ منع کریں اس سے باز رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔